بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں اور چاہنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ محبت کا سخت ترین وظیفہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ اور اللہ رب العزت کے ایک صفاتی اسم مبارک کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ من پسند انسان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ہے، یعنی کہ جو شخص آپ کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے، وہ انسان جو آپ کے بہت زیادہ قریب تھا اور اب آپ سے ناراض ہے، وہ آپ سے بات چیت نہیں کر رہا اور آپ اس کو اپنی زندگی میں دوبارہ واپس لانا چاہتے ہیں، یعنی صلح کروانا چاہتے ہیں، یا پھر وہ میاں یا بیوی جو اپنی وائف کے لیے یا اپنے ہسبینڈ کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ مثلا میاں جو ہے وہ ہر وقت گالی گلوچ کرتا رہتا ہے، اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا ہے، ذرا سی بات ہوتی ہے وہ جھگڑنا شروع کر دیتا ہے، یا پھر بیوی جو ہے وہ بد زبان ہے، ذرا سی بات پر آگے سے باتیں سنانا شروع کر دیتی ہے۔ تو آج کا یہ وظیفہ ایسے افراد کے لیے بہت ہی خاص اور مجرب طاقتور عمل ہے۔ آج کے اس وظیفے کی برکت سے یقیناً آپ لوگ اپنی پریشانی پر قابو پا سکتے ہیں، یعنی یہ محبت کا اتنا خوبصورت اور اتنا با اثر وظیفہ ہے کہ چاہے آپ کا کتنا ہی مسئلہ خراب ہو چکا ہے، آپ کا من پسند انسان ہے، آپ کا محبوب ہے، آپ کی محبوبہ ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، یا پھر کوئی بھی وہ آپ کا عزیز دوست رشتہ دار یا پھر والدین، چاہے جو بھی ہو، مسئلہ مختصر یہ ہے کہ آپ اپنی ناراضگی کو ختم کر کے اس میں اپنی محبت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل سے اور اس آیت مبارکہ کی برکت سے، اور خاص طور پر یہ جو اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے جو کہ بہت ہی پر اثر اور جلالی اسم مبارک ہے، یا ودود، اس کی مدد سے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ مستقل محبت آپ کو نصیب ہوگی، وہ عارضی محبت نہیں بلکہ مستقل محبت ہوگی۔ اگر آپ نے بہت سے وظائف کیے ہیں اور آپ کو ان کا فائدہ نہیں ہو رہا اور آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ وظیفہ بھی اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، تو یہ آپ کا بالکل غلط سوال ہے، یا پھر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ کسی نے آپ کے محبوب پر، آپ کی بیوی پر، آپ کے شوہر پر، آپ کے عزیز پر کوئی بندش لگا دی ہے، کوئی کالا جادو کروا دیا ہے، کوئی پڑھائی وغیرہ یا منتر پڑھوا کر دم کروا دیا ہے، اس لیے یہ وظائف جو ہیں وہ اثر نہیں دکھا رہے، اس کے لیے پہلے اس کی کارڈ کروانی ہوگی۔ پھر بھی آپ اس سوال کو، اس وسوسے کو اپنے ذہن سے نکال دیں، کیونکہ قرآن الہی کی برکت سے، ذکر اللہ کی برکت سے ہر مسئلے کا علاج ممکن ہے، ہر پریشانی کا علاج ممکن ہے۔ تب آپ یہ آیات مبارکہ پڑھیں گے، اگر اس پر جادو ہے، کسی نے بندش لگا دی ہے، یا پھر کسی نے کچھ پڑھ کر اس پر دم کر دیا ہے، اس کی کاٹ خود بخود ہو جائے گی۔ اگر اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی رنجشیں ہیں، کوئی ناراضگی ہے، یا پھر کوئی غلط فہمی ہے، یا پھر کسی نے حسد کی وجہ سے کوئی غلط باتیں بیان کی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ اس عمل سے ان تمام باتوں کا بھی مکمل خاتمہ ہوگا۔ بے شک اللہ کے ذکر میں ہر مسئلے کا، ہر بیماری کا علاج موجود ہے، اور اللہ رب العزت کے امر اور ارادے سے ہی تمام پریشانیاں حل ہوتی ہیں۔ تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ ان سوالوں کو سائیڈ پر کر کے سچے دل سے، پکے اعتقاد کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ، باوضو ہو کر اس وظیفے کو اسی طریقے سے پڑھیں گے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا، تو اللہ رب العزت کی غیبی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی یہ پریشانی، یہ مسئلہ حل ہوتا چلا جائے گا۔ ارے بہن بھائیوں، چلیے اب ہم اپنے آج کے عمل کی
طرف چلتے ہیں، لیکن یہاں پر میں آپ سے ایک سوال بھی پوچھتا ہوں۔ اگر اللہ کے ذکر سے مسئلے حل نہ ہوں، پریشانیاں ختم نہ ہوں، اور ہمارا جو مسئلہ ہے، ہماری جو نیت ہے، جس مقصد کے لیے ہم یہ وظائف محبت کے لیے یا کسی اور مسئلے کے لیے وظائف کرتے ہیں، ہماری پریشانی حل نہ ہو، پھر آپ لوگ بتائیے کہ کس چیز میں حق رہا؟ جب اللہ کے ذکر میں ہی شفا موجود نہیں، نعوذ باللہ، تو پھر شفا کس چیز میں ہے؟ بے شک اللہ کے ذکر میں ہر مسئلے کا، ہر بیماری کا، ہر پریشانی کا حل موجود ہے، بس صرف فرق یہ ہے کہ پڑھنے والے کی نیت کا دار و مدار ہے۔ جتنی زیادہ آپ کی نیت خالص ہوگی، اتنا زیادہ اس کا اثر آپ پر ہوگا۔ جتنا آپ درد کے ساتھ، جتنی آپ تکلیف کے ساتھ، جتنی محبت کے ساتھ آپ ان اذکار کو کریں گے، اس وظیفے کو پڑھیں گے، اتنی ہی تیزی سے آپ کو اس وظیفے کے فوائد حاصل ہوں گے اور اتنی ہی تیزی سے آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی۔ 95% لوگوں کے ذہنوں میں یہ بار بار سوال آتا ہے کہ ذکر اللہ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ان وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، تو خدارہ ان برے خیالات سے بچیے، یہ شیطان کی ایک چال ہے۔ اللہ کے ذکر میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ یہ شیطان کی ایک چال ہے کہ اللہ کے ذکر سے آپ کو دور کرنے کی، اللہ کے ذکر سے ہٹانے کے لیے یہ وسوسے اور یہ خیال آپ کے ذہن میں ڈالے جاتے ہیں۔ میں آپ کو کہوں گا کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ پڑھیں، کوئی تسبیح پڑھیں، تو اس یقین کے ساتھ پڑھیں جیسے وہ زندگی میں آپ وظیفہ وہ تسبیح پہلی بار پڑھ رہے ہیں۔ جب بھی کوئی دعا مانگیں، اس نیت سے مانگیں کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو میں اس سے مانگوں گا وہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا، تو انشاءاللہ میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ بس آپ نے اپنی نیت اور اپنے یقین کو پختہ رکھنا ہے۔ اب میں آپ کو اس عمل کے بارے میں بتاتا ہوں، اس عمل کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیں تاکہ آپ اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اپنے دماغ سے ہر طرح کے برے خیالات کو دور کر کے اللہ پر پختہ یقین رکھ کر آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ وظیفے میں جتنی بھی ہم باتیں بتاتے ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ ذہن میں جتنے بھی غلط خیال ہیں وہ سب نکل جائیں اور آپ مکمل یقین کے ساتھ اس عمل کو کر سکیں۔ تو آپ لوگوں نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے؟ آپ لوگ اس عمل کو پورے دن میں 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پورے سال میں کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں۔ اس کی دو شرائط ہیں، ایک یہ کہ آپ نے اس عمل کو باوضو ہو کر کرنا ہے۔ آپ وضو کے بغیر اس عمل کو کرتے ہیں تو چل جائے گا، لیکن ناپاکی کی حالت میں آپ لوگوں نے اس عمل کو ہرگز نہیں کرنا۔ اور اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس عمل کو جائز مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے، ناجائز مقاصد کے لیے، غلط کاموں کے لیے آپ لوگوں نے اس عمل کو ہرگز نہیں کرنا۔ نمبر 3، اس عمل کی اجازت کے لیے آپ لوگوں نے کمنٹس باکس میں اپنا نام یا پھر اللہ رب العزت کے پیارے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ دینا ہے، تو آپ کو اجازت مل جائے گی۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، اس سے زیادہ جتنا بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 1 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلا جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے قرآن پاک کی سورت العادیات، یہ قرآن پاک کی 100 نمبر سورت ہے، اس سورہ کی آیت نمبر 8 جو کہ آپ کو تھمبنیل میں بھی نظر آ گئی ہوگی، اور میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو میں بھی آپ کو دکھا دوں۔ اس آیت کو آپ لوگوں نے 10 دن پڑھنا ہے۔ پہلے دن آپ لوگوں نے اس کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، دوسرے دن آپ لوگوں نے اس کو 102 مرتبہ پڑھنا ہے، تیسرے دن آپ لوگوں نے اس کو 103
103 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 10ویں دن آپ لوگوں نے اس کو 110 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 10 دن کا عمل ہے، اس ترتیب سے آپ لوگوں نے 10 دن اس عمل کو کرنا ہے، اور اگر آپ اس سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے اس تعداد کو بڑھانا نہیں، یعنی کہ 11ویں دن سے آگے جتنے بھی دن آپ لوگ اس عمل کو کریں گے تو پھر آپ لوگوں نے اس کو 100 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اب پہلے نمبر پر جب آپ لوگوں نے 101 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا ودود کا آپ لوگوں نے ورد کرنا ہے، اور اس کا ورد بھی آپ لوگوں نے اس سورہ کی تعداد کے برابر ہی کرنا ہے، یعنی کہ پہلے دن 101 مرتبہ، دوسرے دن 102 مرتبہ، تیسرے دن 103 مرتبہ، اور 10ویں دن 110 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے، لیکن یہ جو ذکر ہے اس کو آپ نے پوری لگن کے ساتھ، پوری تڑپ کے ساتھ آپ لوگوں نے کرنا ہے، تو اس یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ میں اس عمل کو کروں گا تو میرے یہ جو مسائل ہیں یہ فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ تو اس عمل کے کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جو دعا ہے وہ بھی ضروری کرنی ہے۔ جو دم ہے وہ آپ لوگ، اگر وہ آپ کے سامنے ہے آپ اس کے اوپر دم کر سکتے ہیں، اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کی تصویر پر دم کر دیں، اگر آپ کے پاس اس کی تصویر بھی نہیں ہے تو آپ لوگ خیال میں اس کے دل پر دم کر دیں۔ جب آپ لوگ ان دونوں ذکر کو کر لیں تو آخر میں آپ لوگوں نے 7 مرتبہ استغفر اللہ کا آپ لوگوں نے ورد کرنا ہے، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی دعا آتی ہے تو آپ اس کو پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، لیکن جب آپ لوگوں نے استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے تو تب آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کو جو آپ کی زندگی میں آپ سے سرزد ہوئے ہیں ان سب کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہے، اور آئندہ ان گناہوں سے باز رہنے کی پکی سچی توبہ کرنی ہے۔ اب آپ لوگ 7 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کر لیں تو آخر میں پھر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، اپنی پریشانی کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنی مراد کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے اور اس ذکر کی برکت سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جو بھی پریشانی ہے اس کو حل فرمائیں گے۔ آج جو ہے آپ لوگوں نے اپنے الفاظ میں کرنی ہے، جو بھی آپ اللہ رب العزت سے مانگنا چاہتے ہیں، جیسی دعا آپ اللہ رب العزت سے کرنا چاہتے ہیں ویسی دعا آپ لوگوں نے کر لینی ہے۔ یہ جو عمل ہے یہ محبت حاصل کرنے کے لیے بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی طاقتور اور پرتاثیر عمل ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو ضرور کیجئے، پختہ اعتقاد کے ساتھ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ اور حقوق بعد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔